بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطاء الخراساني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغلة وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء۔ حضرت عطاء خراسانی رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر تابعی ہیں، اپنے وقت کے بڑے مفسر، محدث اور محقق ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ان سے منقول ہیں۔ یہ خراسان ایران وغیرہ کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ باسی تھے، بعد میں یہ ایران و افغانستان کے قریب کا علاقہ ہے، بعد میں یہ غلام بنا کر مدینہ منورہ لے جائے گئے تھے، پھر وہیں آزاد ہوئے، دین کا علم حاصل کیے، اپنے وقت کے بڑے محدث، مفسر اور قاضی اور مفتی مشہور تھے۔ یہ تابعی ہیں، تابعیون حضرات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہوں۔ تو حضرات وہ شخصیات جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی، وہ تابعی ہیں۔ یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ تصافحوا یذہب الغل، کہ آپس میں مصافحہ کو فروغ دو کہ اس سے تمہارے دلوں کا حسد، کینہ چلا جائے گا۔ وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور دل کا بغض اور نفرت بھی دور ہو جائے گی اس کے طفیل۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو عمل بتلایا گیا، ایک تو مصافحے کا اور دوسرا ہدیے کا۔ مصافحہ یہ سلام کا ایک تکملہ ہے، سلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ اس وقت مشروع اور مسنون ہے، مستحب ہے جب سامنے والا مشغول نہ ہوں، فارغ ہوں، تو سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کر لینا چاہیے، اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب پچھلی احادیث کے اندر آیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے طفیل ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو مصافحے کا ایک اہم فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس سے دلوں میں اگر حسد، کینہ موجود ہے، اللہ اس کے طفیل اس کا ازالہ فرما دیتے۔ اور ہدیے کا فائدہ بیان فرمایا کہ اس سے آپس میں محبت، قلبی تعلق بھی بڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ حسد، کینہ اور بغض، نفرت اگر دل میں موجود تھی تو بھی چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، بالخصوص آج کے زمانے میں ہم اور آپ کے لیے، جب ہر آدمی کے دل میں دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور طرح طرح کی رنجشیں ہیں، طرح طرح کی عداوتیں ہیں، رشتوں کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، اعزاء اقربا کے اندر، تعلق والوں اور ملنے جلنے والوں کے درمیان طرح طرح کی رنجشیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رنجشیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے قطع تعلقیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے لیے نفرت، عداوت دل میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ازالے کا بہترین عمل، بہترین نسخہ بیان فرمایا ہے۔ ایک تو مصافحہ کو فروغ دینا، دوسرا ہدایہ کا تبادلہ کرنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، گفٹ دے دینا ایک دوسرے کو۔ بعض اعمال کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصیات بیان فرمائی، وہ
تکوینی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو من جانب اللہ آپ کو بتلائی گئیں کہ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ یہ بھی انہی میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحے کا ایک ایسی حکمت بیان فرمائی جو اللہ جل شانہ نے مصافحے کے اندر رکھی تھی۔ یہ مصافحہ یہ آپس کی نفرت کو اور حسد اور کینے کو ختم کر دیتا، اور ہدیہ یہ دل میں بغض اگر موجود ہے، نفرت موجود ہے تو اس کو زائل کر دیتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا جو بکثرت آپ کے حوالے سے گستاخانہ جملے، نازیبا کلمات، گالم گلوچ اور غیبتیں کرتا رہتا تھا، عیب جوئی کرتا رہتا تھا۔ لوگ آ کر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو بتلاتے تھے کہ آج یہ کہا، آج یہ کہا۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ جب بھی خبر اور اطلاع ملتی تو فوراً کچھ نہ کچھ ہدیہ اس کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک برتن میں اشرفیاں اور سکے رکھ کر اس کو ہدیتاً بھیج دیا کرتے تھے، تحفتاً بھیج دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ وہ تو برا بھلا کہتا ہے اور آپ ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ بھائی وہ پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر کے مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، آخرت کی نقدی دے رہا ہے، آخرت کی کرنسی دے رہا ہے، میں اسے نیکیاں تو نہیں دے سکتا بدلے میں، آخرت کی نقدی تو نہیں دے سکتا، کم سے کم دنیا کی کرنسی دے دوں۔ تو یوں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اس کو ہدیہ تحفہ بھیج دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر وہ شرمسار ہوا اور اپنی اس حرکت پر نادم ہوا، حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے پاس آ کر معافی تلافی کا طالب ہو۔ تو آپس کی نفرتوں اور رنجشوں کو، کدورتوں کو، بغض، عداوت اور حسد کینے کو ختم کرنے کے بہترین نسخے ہیں۔ ایک تو مصافحہ عام کریں، اگر کہیں ملاقات ہو رہی ہے تو مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں اگر فرصت ہے، مشغولیت نہیں ہے۔ اور دوسرا ہدیہ اور تحفہ بھیج دینا، اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کا اہتمام بھی آپس کے دلوں میں محبت کو بڑھا دیتا ہے، الفت کو بڑھا دیتا ہے، رنجشوں کو ختم کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دلوں میں موجود حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات، یہ ہم سب سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ گھروں میں مشترکہ نظام کے اندر اڑوس پڑوس کے احباب سے اس قسم کی طبیعت ہو جاتی ہے کہ نفرت دل میں ہے، حسد کینہ دل میں ہے، بغض عداوت دل میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ازالے کی تدبیر بیان فرمائی۔ ایک تو مصافحہ کو فروغ دو، دوسرا ہدیے کا تبادلہ ہو، تحفہ بھیجا جائے۔ اللہ اس کے توفیل ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ ہدیہ بڑھیا ہوں، بڑا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ روز ہو، کبھی مہینے میں، 15 دن میں، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں اگر اس تحفے تحائف کا تبادلہ ہو جائے، اللہ جل شانہ اس کی توفیل بھی دلوں میں موجود حسد اور کینے کو دور فرما دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔